السلام علیکم دوستو، آخرکار کرلش ارحان کا قسط نمبر 7 کا پہلا ٹریلر آ چکا ہے، جس میں ایک نیا سربراہ آیا ہے جو کہ ترکوں کی جنگی مرکز کو تباہ کر دیتا ہے۔ دوسری جانب فلادیوس بھی فاطمہ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور کیا فاطمہ جان جائے گی کہ فلادیوس اصل میں کون ہے؟ دوستو، ہم ہمیشہ کی طرح اس ٹریلر کا اردو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ ان میں کیا واقعات رہنما ہوئے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹریلر میں سب سے پہلے ارحان بھی اپنے جنگجو کے ساتھ جنگل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور وہ کافی غصے میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے اگلے سین میں ارحان اور فلادیوس ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں اور فلادیوس ارحان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ارحان، شاہنشاہ کی زندگی کا انحصار تم پر ہے اور یہ بھائی چارہ ہم سب کے لیے اہم ہے۔ اس سے اگلے سین میں ارحان نے جو سپاہی مارے تھے ان کی گردنوں پر وہ نشان ملتا ہے جو اس سے پہلے عبد الرحمن نے بھی دیکھا ہوتا ہے۔ ارحان بھی اپنی سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، تم ابھی فلادیوس کے پیچھے جائیں گے اور جو اس سازش میں ملوث ہوا ہم ان سب سے حساب لیں گے۔ اس سے اگلے سین میں شہنشاہ بھی تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں جا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، خفیہ مقامات کی حفاظت کرنے والے گروہ مابت کرنگز دفاعیوں نے ایمودلس پر قبضہ کر دیا ہے۔ اس سے اگلے سین میں بورسا کا تیفور، ساروس اور نائٹ ایمبلیس کے گروہ کا سربراہ جس کا نام ہیکٹر ہوتا ہے دونوں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہیکٹر ساروس سے سوال کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ کہا ہے۔ اس سے اگلے سین میں فلادیوس اور علاؤالدین ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں اور علاؤالدین فلادیوس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ارحان ان تمام لوگوں کا سر اڑانے گیا ہے۔ اس کے بعد ترکوں کا جنگی مرکزگاہ پر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور کائیو کے منجنیقے اور دوسرے جنگی سامان جل جاتے ہیں۔ اس سے اگلے سین میں ارحان غازی اپنے رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دعا کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ڈیفنے ایک کرسچن کے ساتھ چرچ میں موجود ہوتی ہے۔ اس سے اگلے سین میں ایک نقاب پوش گروہ ترکوں پر حملہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو ان کی جنگی سامان کو جلا کر اور ان کی تمام جنگی سپاہیوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارحان صاحب غصے میں کہتا ہے، ترک لوگ جن زمینوں کو اپنا منزل سمجھتے ہیں ان پر حملہ کرنا آخرکار کیسا ہوتا ہے، ہم انہیں سب سے دردناک طریقے سے دکھائیں گے۔ اس سے اگلے سین میں نائٹ ایمبلیس کا گروہ کا سربراہ ساروس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اب کائیو کے سردار سے روبرو ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اس سے اگلے سین میں ارحان اور نیلوفر خاتون ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اس سے اگلے سین میں فاطمہ خاتون جنگل میں موجود ہوتے ہیں اور شاید اسے نائٹ ایمبلیس نے باندھا ہوا ہوتا ہے اور نائٹ ایمبلیس کے سپاہی کہتے ہیں کہ یہ ارحان کے قریب لوگوں میں سے ایک ہے، اسے لے آؤ۔ اس کے بعد فلادیوس آتا ہے اور ایک بلند آواز میں کہتا ہے کہ فاطمہ کو ہاتھ مت لگانا اور وہاں پر موجود نائٹ ایمبلیس کے سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ فاطمہ فلادیوس کو ہاتھ دے کر حیران رہ جاتی ہے اور فاطمہ فلادیوس کو اکچورا کے نام سے بلاتی ہے۔ اس سے اگلے سین میں نیلوفر کی بہن ڈیفنے اس کے خاندان کے ساتھ دسترخوان پر موجود ہوتی ہے اور عثمان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ وہ آپ سے بہت ڈرتے تھے اور کسی سے بھی اتنی نفرت نہیں کرتے جتنا آپ سے کرتے تھے۔ یہ سن کر ارحان نیلوفر خاتون کی طرف دیکھتے ہیں اور عثمان بھی مسکرانے لگتے ہیں۔ اس سے اگلے سین میں برہان سپاہیوں کے ساتھ اپنی جنگی قرارگاہ کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا تمام جنگی سامان جل چکا ہوتا ہے اور سپاہی شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ارحان بھی جنگل میں جا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر میں ان لوگوں سے حساب نہ لوں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے تو مجھے ارحان نہ کہیے گا۔ اور یہاں پر ٹریلر ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب